ایک بار پھر توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں پوری دنیا کی اس ایک خطے میں جہاں پہ اس وقت ظلم و بربریت کے بعد افلاس کا راج ہے۔ غزہ میں جنگ نے صرف بام سے نہیں سردی سے بھی اب جان لینا شروع کر دی ہے۔ چھتیں پہلے ہی ملبے میں بدل چکی ہیں، وہاں سرد ہوائیں خود خاموش ہتھیار بن چکی ہیں۔ 2 ہفتے کے نومولود کی موت اس بات کا ثبوت ہے کہ غزہ میں اب خطرہ صرف میزائل سے نہیں، موسم بھی قاتل بن چکا ہے۔ یہ ایک بچے کی موت نہیں ہے، یہ عالمی ضمیر کی ناکامی ہے۔ ہائپوتھرمیا سے دم توڑتا ہوا نومولود سوال چھوڑ گیا ہے کہ محاصرے میں قید آبادی کو آخر کب تک بنیادی پناہ، گرم کپڑے اور علاج سے محروم رکھا جائے گا۔ غزہ میں موسم سرما کے طوفان نے خیموں کو بہا دیا، عمارتیں گرا دی، بے گھر خاندانوں کو کھلے آسمان تلے چھوڑ دیا، مگر امدادی سامان کی ترسیل ابھی بھی رکی ہوئی ہے۔ اعداد و شمار چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ غزہ میں انسانی بحران کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ مسلسل پالیسیوں کا حاصل ہے۔ خواتین اور بچوں کی شہادتیں، زخمیوں کی طویل فہرست اور اب سردی سے مرنے والے نومولود، یہ سب ایک ہی تصویر کے مختلف زاویے ہیں۔ غزہ آج ملبے، لاشوں اور خیموں کا شہر نہیں رہا ہے، یہ ضمیر کا امتحان بن چکا ہے جہاں خاموشی بھی ایک جرم بن جاتی ہے۔ کیا ہم وہ ایک بار پھر فوٹیج چلا سکتے ہیں جس میں وہ بچہ چلا کے اپنی زبان میں بتا رہا ہے کہ میرے کیمپ میں پانی آ گیا ہے، میرے کیمپ میں سیلاب آ گیا ہے، کوئی آئے اور کوئی ہماری مدد کرے۔ وہ چلا کے پورا علاقہ جہاں کیمپ لگا ہوا ہے اس کا وہ دکھا رہا ہے کہ کس طرح بارش اور سیلاب کے بعد پانی ان کو ہر طریقے سے گھیر چکا ہے۔ سیلاب کا پانی غزہ والوں کا دشمن بنا ہوا ہے، تیز ہوائیں غزہ والوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں، سردی غزہ والوں کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ لوگ ملبے سے آواز دے رہے ہیں۔ یہ ہے وہ بچہ جو چیخ کے چلا کے بتا رہا ہے کہ پانی میرے گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کا گھر کہاں ہے؟ اس کا تو کیمپ ہی ہے، وہ کیمپ ہی اس کا گھر تھا۔ اب نہ گھر ہے نہ کیمپ ہے، بس ہے تو سناٹے کا اور راج۔ یہاں پر یہ ایک بچہ نہیں، کئی ایسے خاندان ہیں، بلکہ خاندانوں کے خاندان ہیں۔ یہاں بسنے والا ہر فرد ہے جو کسی خیمے، کسی ٹوٹی ہوئی بلڈنگ میں پناہ لیے ہوئے ہے، اس کے گھر میں یوں ہی پانی داخل ہو رہا ہے، وہاں پر چھوٹے بچے یوں ہی اپنی زندگیاں گنوا رہے ہیں۔ لیکن سوال بھی کرے تو سوال کس سے کرے؟ کیونکہ آپ یہ آواز اٹھانے کے لیے کوئی پہلا دن دوسرا دن نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں 2.5 سال ہونے کو آ رہے ہیں، یہاں کے لوگ ہر موسم کا اسی موسم کی وجہ سے ان کو یہ سب کچھ سہنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے اور جو اس وقت اور اس میں اب سب سے جو اہم بات وہ یہ ہے کہ 20 نکاتی 22 نکاتی 30 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا، سارے ملک اکٹھا ہوئے اور سب نے ایک دوسرے کو شاباش دی، تھمز اپ کیا، بولے ویل ڈن، ہم لے آئے ہیں۔ لیکن کوئی بھی اس غاصب کو یہ بتانے والا نہیں ہے کہ بھائی یہاں امن آ چکا ہے، ہماری کاوشوں سے آ چکا ہے، اب یہاں راشن، پانی، کھانا، دوائیں بھی آنے دو۔ ابھی بھی بلاکڈ ہے، ریسکیو اور ریلیف گڈز کا ابھی بھی بلاکڈ ہے غزہ میں، بہت مشکل سے چھوڑا جا رہا ہے وہاں کی چیزوں کو، اور اس کے سامنے یہ صورتحال ہے ساری۔ جہاں ان بیچاروں کو کیمپس دیے گئے ہیں وہ کیچڑ اور دلدل میں علاقہ تبدیل ہو چکا ہے، اور سب سے آخری بات یہ ایک ننھا بچہ جو کہ یہ فروزن ٹو ڈیتھ، وہ جم کے سردی سے مر چکا ہے، ابھی بھی شاید عالمی ضمیر کے کان پہ جوں تک نہیں رہ گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔